ہوتے ہی رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کے دودھ نوش نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خالی میں بھی روزہ غوث اعظم کا الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں تھا رتبہ غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے کہ آپ نے بچپن کے زمانے میں ہی احکام شریعت ادا کیے ہیں، شریعت کی پابندی کی ہے۔ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، 9-10 سال کی عمر میں جب آپ علم حاصل کرنے جایا کرتے تھے تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، یا غوث پاک آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، جب میری عمر 9-10 سال کی تھی اور میں پہلے مدرسے میں جایا کرتا تھا تو میں غیب سے آواز سنتا تھا، اہل مکتب والے بھی سنا کرتے تھے کہ یہ آواز آتی تھی، افسحوا فی المجلس لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے۔ آپ نے ایران کی سرزمین پر جب آنکھ کھولی ہے تو آپ کی پیدائش 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر ایران میں ہوئی، اور 18 سال تک آپ نے اپنے گاؤں میں ہی زندگی کے پروان چڑھی، اور اس کے بعد آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے جب اپنا شہر چھوڑا ہے اور بغداد کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو وہ بغداد کی سرزمین ہے جہاں پر آپ نے علم حاصل کیا، آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کی نوجوانی کا عالم تھا، اور اس وقت بغداد کی سرزمین پر قطبیت کی منزل پر محمد کا قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائز تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل تھے۔ جب وہ تقریر کیا کرتے تھے، محفلیں سجایا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی محفل میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد کا قیس اپنی محفل کو سجائے بیٹھے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، اور حضرت غوث اعظم نوجوانی کا عالم تھا، ابھی آپ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ اسی محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ اس محفل میں جا کر بیٹھے تو لوگوں سے آپ نے فرمایا، محمد کا قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ نوجوان جو آپ کے محفل میں بیٹھا ہے اسے نکال کر باہر کر دو۔ لوگوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، غوث اعظم کو مجلس سے باہر نکال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم آئے اور پھر اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، یہ نوجوان پھر آ گیا ہے، اسے باہر نکال دو۔ اب لوگوں نے پھر غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا اور مجلس سے باہر نکال دیا، لیکن غوث اعظم کسی بھی خاطر نہیں ہوئے، آپ نے کوئی غفلت نہیں برتی، آپ نے کسی طریقے کا کوئی حکم بلا نہیں کیا، آپ پریشان نہ ہوئے، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب غوث اعظم تیسری مرتبہ اس محفل میں آ کر بیٹھے تو محمد کا قیس نے فرمایا، اے لوگوں، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب لوگ غوث اعظم کو آپ کے قریب لے گئے تو محمد کا قیس اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، یہ وہ نوجوان ہے، اسے پہچان لو، اس کو میں نے اپنی محفل سے اس لیے باہر نکالا تھا تاکہ تم لوگ اسے جان لو، اسے پہچان لو۔ اے لوگوں سنو، اے بغداد والوں سنو، یہی وہ نوجوان بچہ ہے کہ جو آگے چل کر قطبیت کی منزل پر فائز ہونے والا ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ کل برسر منبر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اور آپ کرامتیں پڑھتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی سرزمین پر جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اس دور میں بھی لوگ علماء کرام کی بڑی بڑی جماعتیں تھی، لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہونے لگا بغداد کی سرزمین پر، جب آپ کا شہرہ ہونے لگا، اس وقت بھی آپ کے جلنے والے لوگ تھے، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 100 علماء کرام آپ کی محفل میں حاضر ہوئے
بیٹھنے کے بعد آپ راز فرما رہے تھے اور اس کے بعد میں آپ کے سینے سے نور کی ایک تجلی نکلی اور جو تجلی اور علماء کے سینوں میں گئی تو ان کا سارا علم سلب ہو گیا، ان کا سارا علم چھن گیا۔ وہ لوگ چیخ پڑے، پکار اٹھے اور دوڑتے ہوئے غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑے، غوث اعظم کے قدموں کو چومنے لگے۔ پھر غوث اعظم نے ایک ایک عالم کو اٹھایا، ایک ایک مولانا کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کا سوال بھی بتا دیا اور سوال کا جواب بھی دے دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام ہے۔ وہ غوث اعظم ہے کہ جو ایک مرتبہ بغداد کی سرزمین پر اپنے مدرسے میں محفل سجائے بیٹھے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، پانی برسنے لگا تو غوث اعظم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کر رہا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مدرسے کے اندر پانی بند ہو گیا اور مدرسے کے باہر برابر بارش ہوتی رہی۔ مدرسے کے اندر پانی بند ہو گیا، مدرسے کے باہر بارش ہوتی رہی، ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر جو پایا ابرے بارہ نے اشارہ غوث اعظم